کسی بھی بدماش کے ڈر و خوف کا زوال اس وقت ہوتا ہے جب اسے اپنے سے بڑے بدماش کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اس وقت بھارت میں مسلمانوں کے لیے خوف کی علامت سمجھا جانے والا نام نہاد بدماش کی عزت اور بدماشی کا جنازہ بڑے دھوم دھام سے نکلنے کے لیے تیار ہے اور اس سکتے کے عالم میں بدحواس ہے۔ چائنا نے بھارت کے اہم اسٹریٹجک پوائنٹ ڈیپسنگ پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اب کہاں ہے مودی جو کہتا تھا کرتارپور پر 1947 میں ہی قبضہ کر لینا چاہیے تھا۔ چائنا نے بھارت کے اندر پینگ ساؤ میں فنگر 4 پہ ہیلی پیڈ بھی بنا لی اور فنگر 3 کی طرف PLA کی پیٹرولنگ جاری ہے، جس کا مطلب ہے کہ بھارت فنگر 3 بھی خالی کر کے فنگر 2 پہ جائے گا، جو پہلے فنگر 8 تک پیٹرولنگ کرتا تھا۔ اب کہاں ہے مودی جو کہتا تھا پاکستان میں گھس کے ماریں گے۔ یہی نہیں، چائنا نے گلوان ویلی میں بھارتی فوجوں کے پیٹرولنگ پوائنٹس 14 کا بھی راستہ کاٹ دیا، اور وہاں نہ صرف بھارتی انفراسٹرکچر بنا رہا ہے بلکہ دریائے گلوان پہ ڈیم بنانا بھی شروع کر دیا تاکہ پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کر سکے۔ اب کہاں ہے مودی جو گلگت بلتستان اور کشمیر میں گھسنے کی بات کرتا تھا۔ نیپال نے نہ صرف مودی کے منہ پہ چماٹے ماری ہیں بلکہ اپنی سرحدوں پہ چائنا کو آنے کی دعوت بھی دے دی ہے، جو بھارت کے زیر کنٹرول علاقہ کالا پانی کے قریب فوجی مشق کریں گے۔ اب کہاں ہے مودی جو دہائیوں سے بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ بھوٹان نے آسام میں بھارت کا پانی بند کر دیا جب چائنا اور اروناچل پردیش کے ڈسٹرکٹ آنڈریا ویلی اور اپر سیانگ اور اپر سبیاسری کے علاقوں میں گزشتہ 2 دہائیوں میں 50,000 کلومیٹر کے علاقے پہ قبضہ کر چکا ہے۔ کہاں ہے شاطر مودی جو پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ اب مودی کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو چائنا کی بات مان لے یا پھر جنگ کر لے، اور اس جنگ میں پاکستان کسی بھی صورت الگ تو رہ نہیں سکتا، کیونکہ صورت حال یہ ہو چکی ہے کہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ بھارتی میڈیا مسلسل یہ الزام لگا رہا ہے کہ پاکستانی کشمیر میں چائنیز ایئر فورس کی ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے، اور کچھ دن پہلے اسکردو میں چائنیز ایئر فورس کا ری فیولر طیارہ IL-78 ٹینکر نے لینڈ کیا۔ پوری دنیا اس وقت عالمی آفت اور معاشی بحران کا سامنا کر رہی ہے، لیکن بھارت اور چائنا ان کی فوجی تصادم بزی ہے۔ یہ ایک اچانک ہو گیا۔ کیا واقعی انڈیا اتنا معصوم ہے جتنا وہ دنیا کے سامنے بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا اس کی وجہ صرف بھارت کی جانب سے کی جانے والی سڑکوں کی تعمیر اور فوجی انفراسٹرکچر کی ترقی ہے؟ کیا بھارت اور امریکہ کا گٹھ جوڑ کشمیر کو دوسرا فلسطین بنانے کی سازش نہیں؟ اس تنازع کی وجہ سے اس میں کہیں زیادہ گہری ہے، جس میں ایک عام سرحدی حدود سے کہیں زیادہ بڑے معاملات ملوث ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس تنازع کے روٹ کاز کے بارے میں چند اہم باتیں بتاتا ہوں۔ لداخ کا وہ علاقہ دراصل کشمیر کا حصہ ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ ایک متنازع علاقہ ہے، اور مسئلہ کشمیر یونائٹڈ نیشنز کی تاریخ کا سب سے طویل حل طلب مسئلہ جو ہے بنا ہوا ہے، لیکن کشمیر کے معاملے کو شملہ معاہدے کے ذریعے مزید الجھا دیا گیا۔ شملہ معاہدے نے شروع میں ہماری جنگی قیدیوں کی رہائی اور مغربی پاکستان میں ہمارے علاقے میں واپسی کی مدد کی، لیکن بھارت کے ساتھ ہمارے تنازعات خصوصاً کشمیر کے مسئلے پہ ہمیں ناقابل اختلافی نقصان پہنچا۔ جب بھی بھارت پہ زور دیا جاتا ہے باہمی تنازعات کو حل کرے تو شملہ معاہدے کا ذکر کرتے ہوئے کسی بھی بین الاقوامی ثالثی کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ لداخ اور ایک اور تنازع کی زد میں بھی ہے جو کہ چائنا اور ہندوستان کے درمیان ہے۔ چائنا نے اب تک میک موہن لائن کو تسلیم نہیں کیا۔ یہی 1962 کی ہندو چائنا جنگ کا باعث بنا، جس میں ہندوستان کو ذلیل و خوار کیا گیا اور اس نے بہت سارے علاقوں کو کھویا۔ اکسائی چین کا علاقہ بھی اس وقت چائنا نے قبضے میں کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بھارت ان تمام تنازعوں میں ہمیشہ اپنی حیثیت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کرتا رہا۔ معاملات اس وقت کشیدہ ہوئے جب اگست 2019 میں مودی سرکار نے آرٹیکل 370 اور 35A کو کالعدم قرار دیا، جو کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کی کھلی خلاف ورزی تھی اور ایک غیر قانونی اقدام تھا۔ پاکستان بھارت کے اس اقدام اور وادی کشمیر میں لاک ڈاؤن اور فوجی طاقت کے زور پر ریاست کے آبادیاتی نظام کو تبدیل کرنے کے دانستہ کوششوں سے پریشان تھا۔ اس لیے یہ معاملہ ایک بار پھر زور و شور سے اقوام متحدہ میں اٹھایا گیا، اور عمران خان نے ستمبر 2019 میں اس کے بارے میں سلامتی کونسل سے بات کی، اور اس دوران میں بھارت نے لداخ میں بھی کچھ اقدامات کر لیے۔ دولت بیگ نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں نئی پیش رفت کی گئی۔ کئی دہائیوں تک ہندوستان کا وہاں ایک فوجی اڈہ تھا۔ اس اڈے کے بارے میں ایک اہم عنصر یہ ہے کہ یہ شارع قراقرم سے صرف 8 میل دور ہے، لیکن پچھلے 1 سال میں ہندوستان نے اس اڈے کو بریگیڈ کی سطح تک بڑھا دیا اور اپنے داخلی روڈ نیٹ ورک سے جوڑ دیا، اور یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ ہندوستانیوں نے گزشتہ سال اکتوبر میں DB بریگیڈ کو سپلائی فراہم کرنے کے لیے ایک روڈ بھی تعمیر کی، جس کا نام دربوک شیوک دولت بیگ روڈ رکھا گیا۔ یہ بھی ایک کرٹیکل معاملہ تھا، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ بھارت لداخ میں فوجی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے وہاں کے اسٹیٹس کو میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔
جبکہ چائنا لداخ کو متنازع علاقہ سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کے تمام اقدامات چائنا کی نظر میں شروع سے ہی کھٹک رہے تھے۔ نتیجے کے طور پہ چائنا نے 5000 ٹروپس گلوان ویلی کے مغربی علاقوں میں بھیجے اور انہوں نے ڈی بی بریگیڈ کو جانے والی واحد لائن ڈربوک شیوک دولت بیگ روڈ پر قبضہ کر لیا۔ اس لیے اب یہ بریگیڈ مکمل طور پہ غیر مستحکم پوزیشن اور عملی طور پہ ناکارہ ہو گئی ہے، اور ان تمام حالات کے پیچھے چند بڑی گہری وجوہات ہیں۔ 3 مئی 2020 کو بھارتی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ٹیک اوور کر لے گا۔ بھارت کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ کسی نہ کسی طرح بھاشا ڈیم کی تعمیر کو روک سکے، یہاں تک کہ اس نے دعویٰ کیا کہ بھاشا ڈیم کی تعمیر جس علاقے میں ہو رہی ہے وہ بھارتی علاقہ ہے، جبکہ بھاشا ڈیم کی تعمیر سی پیک پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ ہندوستان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سی پیک کا راستہ متنازع علاقے سے گزرتا ہے، اور امریکہ کے افغانستان سے جانے کے بعد بھارت اس خطے میں بالکل ارریلیونٹ ہو گیا اور امریکہ سرسوخ میں بھی کم ہو گیا۔ اس لیے ایسے وقت میں بھارت کا چائنا کو للکارنا اور محاذ آرائی کرنا امریکہ کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ملاکا اسٹریٹ پر ہمیشہ سے بھارت اور امریکہ کے گٹھ جوڑ کا غلبہ رہا، لیکن سی پیک کے ذریعے گوادر سے پنجاب تک کی طرف ہونے والی $5 ٹریلین کی ٹریڈ اب یہ امکان پیدا ہو رہا ہے کہ یہ غلبہ کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے اس طرح کے محاذ کھول کے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بی آر آئی کے ذریعے مشرقی اور مغربی ممالک کے درمیان رابطے سے چائنا بین الاقوامی معاشی ہب بنتا جا رہا ہے اور اسے گلوبل لیڈرشپ میں بھی اہم رول مل رہا ہے۔ ان باتوں پہ اگر غور کیا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ بھارت کی ان تمام کارروائیوں کے پیچھے اصل وجہ سی پیک کو نقصان پہنچانا، زخم پہنچانا اور ریجن میں بھارت امریکہ گٹھ جوڑ کو مضبوط کروانا ہے۔ ویسے بھی یہ سب کرنے پہ بھارت اپنے آپ کو عالمی سطح پہ ورلڈ کلاس پلیئر کے طور پہ منوانا چاہتا ہے، تاکہ وہ امریکی مدد سے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا مستقل ممبر بن سکے اور امریکہ اسے کشمیر میں اپنی مرضی کرنے دے۔ جبکہ میرے دیکھنے میں یہ سب کر کے مودی سرکار نے سنگین غلطی کی ہے، جس کا اسٹریٹجیکلی سے بہت نقصان ہوگا۔ پہلے انہوں نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کیا، کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مستقل خلاف ورزیاں کی، تو اب صورتحال میں بھارت اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے سامنے یہ کیسے ثابت کرے گا کہ ایک داخلی نہیں خارجی معاملہ ہے، اور کیسے درخواست کرے گا کہ وہ ان معاملے میں اس کی مدد کریں؟ عالمی سطح پہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مسلسل نظر انداز کر کے بھارت اپنی اخلاقی حیثیت کو کھو چکا ہے، اس لیے اس کا چائنا کے خلاف یو میں جانا ممکن نہیں ہے۔ اب بھارت چائنیز مداخلت کا منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سامنے وہ پوری طرح بے نقاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ بھارتی فوج میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ چائنا کا مقابلہ کر سکے۔ ویسے بھی کافی حد تک تو بھارتی فوج پہلی بے نقاب ہو چکی ہے، اور اب ساری صورتحال میں کشمیر کے اندر بھی مزاحمت کو فروغ ملے گا۔ آخرکار اس سے سی پیک اور کشمیر پر پاکستان کی پوزیشن مستحکم ہوگی۔ اس لیے اب مستقبل میں جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کوئی ایسی داستان ڈھونڈے کہ جہاں وہ صورتحال کو طول دے سکے، لیکن زمینی صورتحال تو تبدیل نہیں ہوگی۔ چائنا تو اب وہ علاقہ واپس نہیں کرنے لگا، جس سے قراقرم پاس کو ہمیشہ خطرہ لاحق رہے گا، اور اگر کارگل میں چائنیز اور پاکستانی فوجی اتحاد ممکن ہو جائے، جسے کافی زیادہ امکانات ہیں، تو پھر یہ تصادم کسی بھی طرح پیش آ سکتا ہے جو سری نگر وادی پاکستان کے لیے کھول سکتا ہے اور سیاچین کو مکمل طور پہ ہندوستان سے منقطع کر دے گا، اور یہ ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ رہے گا، جس کی وجہ سے وہ اس سے نمٹنے کے لیے ہر طرح کے وسائل اور افرادی قوت تو استعمال کر سکتا ہے، لیکن بھارت کو اب خود مسئلہ کشمیر کے بارے میں مستقل اور دیر بعد 3 طرفہ حل کی حمایت کرنی ہوگی، یا پھر اس معاملے کو فوجی طور پہ حل کرنا ہوگا۔ فوج کو استعمال کرنے کے امکانات کافی کم ہیں، اس لیے اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔ مودی سرکار اپنی فیس سیونگ کے لیے بہت سارے بیانات دینے والی ہے۔ بھارت کی طرف سے اب نئے سفارتی اقدام کیے جائیں گے۔ دراصل اس وقت جو ترقی کی دوڑ چل رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام قوموں کو ہمیشہ اپنی صلاحیت کی حدود میں رہنا چاہیے۔ اگر وہ اس سے باہر آنے کی کوشش کریں گی تو دنیا ان کے پروں کو کاٹ دے گی۔ بھارت نے اس وقت خود کو بہت سی غلط فہمیوں میں الجھا لیا ہے، جو کہ وقت آنے پر آسانی سے بے نقاب ہو سکتی ہے، اور زوال عام طور پہ نہ صرف خوفناک ہوتا ہے بلکہ اس کے غیر یقینی نتائج بھی قابو سے باہر ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے لیے تو وہ وقت آ گیا ہے کہ اب تیسری دنیا کا ملک جو کہ غربت کی لپیٹ میں ہے، لوگ غربت، بھوک، ننگ اور بیماریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں، عوام ذات پات، مذہب اور علاقوں کی وجہ سے پہلی تقسیم ہوئے ہیں، کہ اس سب کے بعد خطے میں ایک طاقت کے طور پہ ابھرنے کا خواب دیکھنا اور چائنا جیسی قوم کو للکار کے ٹکر لینا خود کو تباہی کی طرف دھکیلنے کے برابر ہے۔ اس لیے اگر مودی سرکار اپنے پاگل پن سے باہر نہ نکلی تو نتائج بہت خوفناک ہوں گے، اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں اب چاہیے
کہ اب آفیشلی مان لینا چاہیے کہ چائنا بھی کشمیر کا ایک سٹیک ہولڈر ہے کیونکہ وہ لداخ میں ہے. تو پاکستان کو اب اقوام متحدہ میں کہنا چاہیے کہ کشمیر کے 4 سٹیک ہولڈرز ہیں. سب سے پہلے کشمیری عوام، پاکستانی، چائنیز اور پھر انڈیا، اور ان چاروں کی مرضی کے بغیر تو وہاں پہ سولوشن ممکن نہیں ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.